الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفثه ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. حضرات محترم، آپ سب کو علم ہے کہ اللہ کی توفیق سے ہمارے اذان کے احکام و مسائل چل رہے ہیں. اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے اذان کے احکام و مسائل بیان کیے جا رہے ہیں، لیکن ان کو کچھ دن کے لیے روک کر دو تین مسائل میرے سے کسی نے پوچھے تھے، تو اس کے متعلق تھوڑا بہت درس دے کر ان تک پہنچانا چاہتا ہوں، تاکہ وہ بھی آگے اگر ان سے کسی نے پوچھا ہے تو وہ بھی آگے اس کو بتا دیں. تو آج کا موضوع کچھ اس طرح کا ہے کہ مثال کے طور پہ اگر کاروبار میں یا کسی ایسے کام میں جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہو کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو میرے لیے ٹھیک نہیں ہے. ہو سکتا ہے اگر کاروبار کا مسئلہ ہو، وہ کہیں پہ کام کرتا ہے، تو اگر وہ کوئی اور کام کرنے لگے گا یا اسی کے متعلق کچھ ایسا کوئی کام کرنے لگے گا جس کا اس کو لگے گا کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو کاروبار میں میرا بہت شدید نقصان ہوگا اور ہو سکتا ہے میں اس کو بڑھ بھی نہ سکوں. یعنی کہ جس چیز کا ہمیں علم ہو ہم اس سے دور بھاگتے ہیں، اور جس چیز کے بارے ہمیں پتہ ہو کہ اگر میں ایسا کروں گا تو میرے لیے ٹھیک نہیں ہے، ہم اس سے دور بھاگتے ہیں کہ اگر اس کے قریب نہ ہی جاؤ تو بہتر. ہم جتنا ہو سکے اپنے معاملات میں، یہاں تک کہ اپنے مال میں، اپنے بزنس میں بہت بہترین قسم کا فوکس کرتے ہیں، لیکن اپنی زندگی کے بارے میں ہم وہ فوکس نہیں کرتے کہ کوئی بات نہیں. اب مثال کے طور پہ کوئی ایسی عیش ہے جو قرآن مجید میں اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العزت نے اس کو منع فرمایا یا اس کو حرام قرار دیا، ہم اس کو اپنا لیتے ہیں اور اپنے مزے میں دنیا میں مگن ہیں، کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں. بزنس میں ہم فوکس کرتے ہیں ہر چیز کا، لیکن اپنی زندگی کے معاملات میں ہم فوکس نہیں کرتے کہ ہم آخر میں کیا جواب دہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کیا بولیں گے کہ ہم کیا کرتے رہے ہیں. تو یہ تمہید اس لیے باندھی ہے کہ جو چیز قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ نے منع کی ہے، مثال کے طور پہ شراب ہو گئی، جوا ہو گیا، سگریٹ پینا. اب اکثر لوگ اگر کہا جائے کہ سگریٹ پینا حرام ہے، گناہ ہے، نہیں پینا چاہیے، تو وہ کہتے ہیں قرآن مجید میں کہاں پہ لکھا ہے دکھاؤ. اس کا بہترین لفظ، بہترین جواب اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ نہ قتل کرو ان جانوں کو جو تم پہ حرام کی گئی ہیں، تو اس کا تمہارا کوئی حق نہیں ہے. اب یہاں پہ مفسرین کسی اور کو ناجائز قتل کرنے کے بارے میں بھی کہتے ہیں، اور یہاں پہ مفسرین اپنے آپ کو قتل کرنے کے بارے میں بھی کہتے ہیں، کیونکہ انسان خود کو قتل کر رہا ہے تو اپنے لیے خود ہی گڈھا کھود رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نسائی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3257 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص جس طرح اپنے آپ کو مارے گا، چاقو سے مارتا ہے یا کسی اونچائی سے نیچے چھلانگ مار کے اپنے آپ کو قتل کرتا ہے یا خودکشی جس طریقے سے بھی کرتا ہے،
قیامت تک وہ اسی عذاب میں مبتلا رہے گا، اور قیامت کے بعد بھی جہنم میں اللہ تعالیٰ اس کو اسی طریقے سے مارتے رہیں گے. وہ زندہ ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ میں وہ چیز تھما دیں گے، وہ پھر اپنے آپ کو مارے گا، پھر مر جائے گا، پھر زندہ ہوگا، اسی طرح سے چلتا رہے گا. اب یہ جو سگریٹ ہے، ہم سب کچھ پتا ہے یہ حرام ہے. کس کو نہیں پتا؟ ہر ایک کو پتا ہے حرام ہے. کیوں؟ کیونکہ جو سگریٹ کی ڈبی ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ سگریٹ پینے سے، تمباکو نوشی کرنے سے کینسر ہو جاتا ہے، اور ظاہری سی بات ہے ہر ایک کو پتا ہے کینسر سے انسان فوت ہو جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر جو سگریٹ کی ڈبی ہے اس کے اوپر کیا بنا ہوتا ہے؟ کینسر کے علامات بنے ہوتے ہیں، لیکن لوگ شوق سے پیتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ یہ خودکشی نہیں ہے، یہ انسان اپنا ایک زندگی کا جو شوق ہے وہ پورا کرتا ہے. شوق پورا کرنے سے اب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو تم نماز کی طرف نہ ہو. اور ہمارا کیا طرز عمل ہے کہ ادھر ہم سگریٹ پھینک کے آتے ہیں اور سیدھا مسجد میں آ جاتے ہیں، آ کے وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. اس نماز کا کیا فائدہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں؟ حرام کا لقمہ کھانے کے بعد کوئی نماز، کوئی کچھ قبول نہیں، نہ کوئی دعا قبول. ہم نماز پڑھنے آ جاتے ہیں، اور صرف اتنا ہی نہیں، نماز پڑھتے ہیں جو ساتھ والے لوگ ہیں ان کو بھی اسمیل سے ان کی نماز خراب. اور یہ جو خودکشی ہے، انسان کو خود کو مارنا، تو یہ اور بھی بہت چیزوں میں آتی ہے. وہ کون سی چیزیں ہیں؟ ون ویلنگ ہے. انسان کو پتا ہے اگر میں ون ویلنگ کروں گا، خدا نہ خواستہ میرا ٹائر پھسل گیا تو میں نیچے گر سکتا ہوں، انسان جاں بحق ہو سکتا ہے. اور ایک اور اس کی صورت کیا ہے کہ اکثر لوگ گاڑی سپیڈ میں چلا کے اس کی ڈرفٹنگ کرتے ہیں. یہ بھی ایک شو کا کام ہے، شو آف کرنے کے لیے، شوخیاں دکھانے کے لیے یہ کام کرتے ہیں. خدا نہ خواستہ گاڑی الٹ جائے، وہ بھی خودکشی کی موت. تو یہ جو ہمارے معاشرے میں جو سب کچھ چل رہا ہے، ہمیں اس کے بارے میں علم ہے. یہ نہیں کہ ہم نامعلوم ہیں، ہمیں اس کے بارے میں علم نہیں ہے، ہمیں سب کچھ بھی علم ہے اس کے بارے میں، لیکن ہم جان بوجھ کے اس کو نظر انداز کرتے ہیں. اور جب کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو. ہم اپنے آپ کو نہیں کہتے کہ ہماری وجہ سے ہوگا، ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا. جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بار بار ہدایت دے رہے ہیں، ہم کوئی چیز خریدتے ہیں، اس کو چلانے کے بارے میں سب سے پہلے ہم اس کی انسٹرکشن پڑھتے ہیں کہ کس طرح اس کو چلانا ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے انسٹرکشن کے لیے قرآن مجید دیا ہے. ہمیں خود کو کس طرح چلانا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دیا، احادیث دی ہیں کہ تمہیں اس طرح چلانا ہے، ان چیزوں سے بچنا ہے. اب ہماری کوئی گاڑی ہو، موٹر سائیکل ہو، ہم اس میں پٹرول کے بجائے پانی ڈال دیں، کیا وہ چلے گی؟ نہیں چلے گی. اسی طرح کیونکہ انہوں نے منع کیا ہے کہ موٹر سائیکل کس سے چلتی ہے؟ پٹرول سے چلتی ہے. جو ہم پانی ڈال کے چلائیں گے تو موٹر سائیکل نہیں چلے گی. تو یہی چیز انسان کے لیے ہے کہ جس چیز کے لیے منع کیا گیا ہے اس سے منع ہو جاؤ، کیونکہ انسان اس سے نہیں چل سکتا. جس چیز کے لیے حکم دیا گیا ہے وہ کام کرو، انسان اسے بھاگے گا، دوڑے گا. اور اس چیز کو خودکشی اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ انسان تمباکو نوشی کرتا ہے، شراب پیتا ہے یا کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کو خود اپنے آپ کو فوت کرتا ہے. وہ اس لیے کہا گیا کیونکہ انسان اپنے آپ کو خود قتل کرتا ہے، جبکہ اس کی قتل ہونے کا اس کا ٹائم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا جو وقت مقرر کیا ہے وہ تو اس کا اپنا وقت مقرر جو اللہ تعالیٰ نے کیا، لیکن وہ اس وقت سے پہلے اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے اس کو خودکشی قرار دیا گیا. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایک دوسرے کو دیکھیں، اپنے معاشرے میں ایک دوسرے کو سمجھائیں. سمجھانا ہمارا فرض بنتا ہے، کیونکہ ایک اپنے آپ کو اگر دوست مانتے ہو، ہم اپنے آپ کو ایک مسلمان، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی، تو ایک بھائی کا دوسرے بھائی کو سمجھانا حق بنتا. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے محلے میں یار دوست ہیں ان کو اس چیز سے منع کیا جائے. اگر وہ ون ویلنگ کرتے ہیں ان کو ون ویلنگ سے روکا جائے، گاڑیوں کے ساتھ کھیل کھول کرتے ہیں ان کو روکا جائے، سگریٹ پیتے ہیں ان کو روکا جائے. اس سے کیا ہوگا کہ اگر آپ اس کو واقعی اپنا دوست مانتے ہیں تو آپ اس کی زندگی کی بھی فکر کرتے ہیں. پھر چھوٹے سے مسائل ہیں جس کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں لیکن بعد میں جا کے بہت ہی نقصان دہ ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام چیزوں سے بچا کے رکھے اور ہر ایک کو اپنی حفاظت میں رکھے، ہر ایک کی جان مال عزت کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے. جزاک اللہ.